السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید: فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ معزز سامعین، خانقاہ محبوب اولیاء میں ہفتہ واری اجتماع میں آنے والے تمام مرید معتقد، ہمارا یہاں آنا کا مقصد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اور ہم تمام کو، مجھے بھی اور آپ کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یعنی اطاعت رسول کی طرف بلانا ہے، اللہ کی رضا کے لیے یہاں جمع ہونا ہے۔ اسی مقصد کے تحت ہمارا یہاں ہفتہ واری اجتماع کا انعقاد ہوتا ہے، اس سے ہٹ کر اور کوئی ارادہ نہیں ہوتا۔ اللہ ہمارے اخلاص کو قبول فرمائے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں آپ تمام کو، اتنی گرمی کی شدت کے باوجود بھی آپ لوگ نے ٹائم نکال کر خانقاہ میں آنے کی زحمت لی ہے۔ اللہ آپ کے آنے کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے ہر مشکل کو آسان فرمائے۔ یقیناً یہ بھی ایک نفس پر بڑا امتحان ہوتا ہے کہ اتنی کڑک دھوپ ہو اور پھر بندہ اللہ کی رضا کے لیے گھر سے تیار ہو کر نکلے دھوپ میں اور اللہ کے گھر کی طرف آئے، خانقاہ کے پاس آئے اور دین کا علم حاصل کرے۔ یقیناً یہ ساری آپ کا آنا، آپ کا بیٹھنا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور یہ ساری چیزیں بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اخلاص عطا فرمایا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج میرا یہ عنوان ہے سورہ اعلیٰ، آیت نمبر 14 اور 15 کی تفسیر آپ کے سامنے کروں۔ سورۃ الاعلیٰ کی آیت نمبر 14 اور 15، اس کی تفسیر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ 30ویں پارے میں یہ سورہ ہے، سورۃ الاعلیٰ، جہاں سے ہم اکثر اپنے مسجد کے اماموں کو عیدین کی نماز میں بھی آپ نے سنا ہوگا، یا جمعہ کی نماز میں سبح اسم ربک الاعلیٰ، یہ سورہ اکثر آپ نے سنا ہوگا۔ اسی طرح اسی سورے کی آیت نمبر 14 اور 15 پڑھنے کا میں نے شرح حاصل کیا ہے۔ یہ سورہ جو ہے سورۃ الاعلیٰ جو 30ویں پارے میں ہے، جمہور علماء کہتے ہیں کہ یہ سورہ مکہ میں نازل ہوا ہے، اس لیے سورہ مکی ہے، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، یہ مدنی ہے، لیکن صحیح یہی ہے کہ یہ مکی سورت ہے، کیونکہ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابھی مکہ چھوڑ کر مدینہ پاک آئے نہیں تھے، ہجرت نہیں کی تھی حضور نے، ان سے پہلے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم پر مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ حضور سے پہلے حضور کے کہنے پر مکہ سے ہجرت کر کر یہ لوگ مدینہ تشریف لے گئے،
اور برہ حضرت انصاری صحابی حضرت برہ کہتے ہیں پھر انہوں نے آ کر ہمیں قرآن کی تعلیم دینے شروع کی۔ دیکھیں سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے جو لوگ حج کرنے کے لیے جمع ہوتے تھے تو غالباً یہ جہاں مینا کا میدان ہے اور جہاں شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہے اس کے اوپر ایک جگہ ہے، اس کو بیت عقبہ کہا جاتا ہے، بیت عقبہ۔ اور اس کو بیت عقبہ اس لیے کہا جاتا ہے جب بھی کوئی، کیونکہ حج جو ہے ہر سال لوگ اپنے اپنے طریقے سے کرنے کے لیے مکہ شریف آتے تھے دنیا کے کونے کونے سے، پھر رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے پھر حج کے جو طریقے بیان کیے ہیں جو آج تک چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ تو وہ جو بیت عقبہ کا علاقہ ہے وہاں پر صحابہ کرام جو مدینہ پاک سے جو لوگ آتے تھے اور دیگر، تو رحمت کونین وہاں بیٹھ کر خفیہ طور پر تبلیغ کرتے تھے، کیونکہ ابھی علانیہ طور پر منع تھا، دشمنان اسلام بہت تھے، خفیہ طور پر وہاں تبلیغ کرتے تھے۔ تو ہوا یہ کہ وہاں پر بیت عقبہ میں بہت سے صحابہ جو مدینہ پاک کے رہنے والے تھے انہوں نے ایمان لایا اور اپنے شہر مدینہ پاک واپس پلٹے، اور ان کی خواہش تھی کہ حضور ہمارے شہر آئے۔ تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے تھے کہ جب اللہ کا حکم ہوگا میں مکہ چھوڑ کر مدینہ پاک آ جاؤں گا۔ تو اس وجہ سے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار نے پہلے بھیجا، کیونکہ جو لوگ کلمہ پڑھ کر گئے ہیں بیت عقبہ کے مقام پر وہ جائے اور مدینہ پاک میں ان کو تعلیم دے، اور وہ تعلیم وہاں دے رہے تھے۔ پھر اس کے کچھ دن کے بعد حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کچھ ساتھیوں کے ساتھ مکہ چھوڑ کر حضور کے کہنے پر مدینہ پاک چلے گئے۔ اس کے بعد حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ حضور بھی آ گئے، اور جس دن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینہ پاک میں آئے تو حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ مدینہ پاک میں ایک عجیب سی خوشی کی لہر دوڑ گئی، اور پورا مدینہ پاک جگمگانے لگا، چمکنے لگا، یہاں تک کہ چھوٹے بڑے ان کے چہروں پر اتنی خوشی ظاہر تھی کہ چھوٹے بچیاں جو ہے ہاتھ میں ڈف لے کر یہ کہہ رہے تھے کہ مبارک ہو ہمارے یہاں اللہ کا رسول آیا ہے، یعنی اتنی خوشی کا اظہار۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے، کیونکہ میری عمر کم تھی جب حضور مکہ شریف سے مدینہ پاک آئے، تو میں نے وہاں پر گلی کنچوں کو چمکتے ہوئے دیکھا تھا، یعنی قدرتی طور پر۔ اور پھر حضرت برہ بن عازب کہتے ہیں اس کے بعد ہم نے حضور کے آنے کے خوشی پر یہ آیت جس میں اللہ فرماتا ہے بے شک جو لوگ فلاح پا گئے، کامیاب ہو گئے وہ لوگ جس نے اپنے آپ کو پاک کیا اور نماز کی پابندی کی، یعنی اللہ کا ذکر کیا اور نماز کی پابندی کی۔ تین باتیں، اپنے آپ کو پاک کیا، اللہ کا ذکر کیا، نماز کی پابندی کی۔ یہ آیت کا ترجمہ جو سورہ اعلیٰ ہے۔ تو حضرت برہ کہتے ہیں اس کے بعد حضور کے آنے کی خوشی پر ہم نے یہ آیت پڑھی، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ تو اس کے حضرت برہ بن عازب کے کہنے کے مطابق یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ آیت پہلے مکہ میں اتر چکی تھی، یہ سورۃ الاعلیٰ، تو یہ مکی صورت ہے۔ اب اس مکی صورت میں جو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قد افلح من تزکا، اس کو ہم تھوڑا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس میں اس آیت پاک میں اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا کہ کامیاب ہو گیا وہ شخص جو اپنے آپ کو پاک کر لیا اور اللہ کا ذکر کیا اور نماز کی پابندی کی۔ ان آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا، یعنی یہ آیت جو میں نے پڑھی سورہ اعلیٰ کی آیت نمبر 14 اور 15 ذہن میں رکھیں۔ ان آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا ہے کہ کامیابی کا تاج فقط اس شخص کے سر کے زینت بنتا ہے جو اپنی فکری اور عملی گمراہیوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، یعنی فکری طور پر، خیالی طور پر بھی اور عملی طور پر، یعنی عقیدہ کا بھی وہ مضبوط ہو،
عمل میں بھی وہ مضبوط ہو تو اللہ اس کے سر پر کامیابی کا تاج رکھتا ہے۔ اور ذکر الہی ایک تو پاک کر لیا اپنے عقیدے کو پاک و صاف کر لیا فکری طور پر، ہمیں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ حضور اللہ کے رسول ہے، اب آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، اس پر کوئی شک ہے ہی نہیں ہمیں، ہمارا خیال کبھی جا بھی نہیں سکتا کہ حضور کے بعد بھی معاذ اللہ کوئی نبی آئے گا، کیونکہ کوئی شک نہیں ہمیں، حضور خاتم النبیین ہے، یعنی اپنے خیالات کو بھی ہم نے پاک کر لیا۔ ہمارا عقیدہ اتنا مضبوط ہے اللہ کی ذات اور صفات پر کہ ہم نے یہ جان لیا، تو یہ خیالی طور پر بھی ہمیں کسی اس دین کے معاملے میں ہمیں شک نہیں آتا، اس کو کہتے ہیں فکری طور پر اپنے آپ کو پاک کر لینا۔ عملی طور پر بندہ اپنے آپ کو شریعت کے عمل پہ جو ہے، شریعت جو ہے ظاہر ہے تو اس پہ عمل کرے گا، تبھی وہ بندہ جو ہے آگے جا کر طریقت اور معرفت کی منزلیں طے کرتا ہے۔ بلکہ یوں سمجھیے گھر میں وہی داخل ہو سکتا ہے جو دروازے سے آتا ہے نا، دروازے سے جو داخل ہوتا ہے وہی گھر میں آ سکتا ہے، دروازہ بند ہو تو کوئی آ نہیں سکتا۔ تو اب وہ اوپر سے کود کر یہ ذہن نہ جائے، میں یہاں شریعت کی ایک مثال دینا چاہ رہا ہوں، تو شریعت ہی حقیقت، طریقت اور حقیقت تک پہنچنے کا دروازہ ہے، وہی دروازہ بند ہو جائے، یعنی دین کے خلاف، شریعت کے خلاف کہیں ہم طریقت والے ہیں، ہم جو ہے حقیقت والے ہیں، تو بھائی دروازہ ہی نہیں کھلا، یعنی شریعت پہ عمل نہیں کرتے تو اندر آئے گا کیسے، یعنی اللہ کے قرب تک پہنچے گا کیسے؟ تو لہذا جو فکری اور عملی طور پر اپنے آپ کو پاک اور صاف کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سر پر کامیابی کا تاج رکھتا ہے۔ یہ آیت مبارکہ۔ اور پھر آگے فرمایا کہ ذکر الہی میں شب و روز مصروف رہتا ہے، اللہ کی یاد، اللہ کے ذکر میں، اور ایک ابدی حقیقت ہے جسے قرآن کریم نے بیان کر دیا ہے۔ اور اس سے پہلے جو آسمانی صفحے انبیاء پر نازل ہوئے ان میں بھی اس حقیقت کو بیان کر دیا گیا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ کامیابی اور سرخروی اس وقت تک حاصل نہیں ہوتی جب تک انسان حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے ایک شعر کا مصداق نہ بن جائے، وہ اس زینت اور کامیابی کا مصداق یعنی بن نہیں سکتا۔ یعنی کیا پیاری بات کہی کہ کہا جا رہا ہے کہ حضرت محبوب الہی نے ایک شعر پڑھا، وہ شعر کو اپنی زندگی کو آپ گلائیں گے تو ہی آپ کو پر اللہ کامیابی کا تاج پہنائے گا۔ وہ شعر کیا ہے؟ یہ فارسی میں تھوڑی بہت، فارسی کیونکہ فارسی اور اردو تھوڑا بہت ملتے جلتے الفاظ ہے، تو تھوڑا بہت میں جب پڑھتا ہوں تو مجھے فارسی پڑھنے آ جاتی ہے، تو لہٰذا کیونکہ فارسی اور اردو تھوڑا ملتے جلتے اس کے اندر الفاظ ہے، فارسی زبان میں اور اردو زبان میں۔ تو فارسی میں یہ شعر ہے محبوب الہی کا، در یاد جمال، در یاد جمال تو چنا مشغولم، در یاد جمال تو چنا مشغولم، کہ زد خود خبر نیست کا جامع بشم۔ یعنی محبوب الہی کہتے ہیں اے اللہ میں تیرے جمال جہاں آرا کی یاد میں، یعنی تیری محبت، تیری یاد میں اس قدر مشغول ہوں کہ مجھے اپنی بھی خبر نہیں ہے کہ میں کہاں ہوں۔ خیر یہ ایک فنا فی اللہ کا ایک مقام بھی ہے اس میں، اس شعر میں، کیونکہ ہم تصوف کی بات بھی کرتے ہیں، ہمارا یہ ہفتے واری اجتماع مریدوں کی اصلاح کے لیے ہوتا ہے، تو یہ باتیں ہم ایسے محفلوں میں بول لیتے ہیں۔ اس کو آسان سمجھنا کہ محبوب الہی کے شعر کا آسان سا مطلب یہ ہے کہ بندے کو جب یہ یاد آ جائے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں اللہ کی رضا، اس کی محبت کے لیے کر رہا ہوں، میرا ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے اور اس کی محبت میں ہونا چاہیے، تو یہ مزاج نماز کے ذریعے بندہ نماز بھی پڑھ رہا ہے، کیا پڑھ رہا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے پڑھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، تو یہ نماز بھی اسی خیال کو پکانے کے لیے ہم پہ فرض کی گئی ہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو اس خیال کو جب یہ پک جاتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو نماز کے علاوہ بھی یہ خیال بندے کے ذہن میں رہتا ہے، نماز کے علاوہ بھی بندے کے ذہن میں یہ رہتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو جب یہ چیز پک جائے اور بیٹھ جائے دل و دماغ میں، تو پھر بندہ وہی کام کرتا ہے جس کام سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ بھائی دیکھیں اس خیال کو جب بندہ دیکھتا ہے کہ کیمرے کے سامنے کچھ غلط حرکت نہیں کرتا، کیمرہ دیکھ رہا ہے نا، تو کیمرے کا اتنا مزاج بن جاتا ہے کہ اس کے سامنے کوئی ایسی حرکت نہ کرو کہ جس کی وجہ سے ہمارے وہ
चालान पड़ जाए या जिसकी वजह से हमें नुकसान उठाया जाए, जिसकी वजह से हमें परेशानी उठाई जाए, तो कैमरे का जो मिजाज है, यही नमाज तुम्हें ये ख्याल पैदा करने के लिए फ़र्ज़ की गई कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। तो ये ख्याल में बंदा जब नमाज में मजबूत हो जाता तो ये ख्याल नमाज के बाहर भी रहता है कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। तो ये ख्याल जब अल्लाह तुम्हें देख रहा है, ये ख्याल आ जाए तो फिर ये ख्याल आने के बाद बंदा जो है, ये ख्याल आने के बाद फिर हर वक्त वो वही काम करता है जिससे अल्लाह ताला राज़ी होता है। महबूब इलाही यही अपने शेर में यही बात कर रहे हैं कि यानी मैं तेरे जमाल जहाँ आरा की याद में इस कदर मशगूल हूँ कि मुझे अपनी खबर भी नहीं कि मैं कहाँ हूँ। खैर, अभी ये आयत मुबारका में कुरान पाक की अल्लाह ताला ने जो इरशाद फरमाया कि क़द अफ़लहा मन तज़क्का, इस पर जो है मुफस्सिरीन ने एक प्यारी बात कही। देखिए, गौर करें, क़द अफ़लहा, तो अरबी लुग़त के माहिरीन ने फरमाते कि देखो, अफ़लहा इफ़लाहुन से माजी और मारूफ का सीगा है। अफ़लहा माजी और मारूफ का सीगा है जो फलाह से मुस्तहक़ है, और फलाह का माना अल-फ़ौज़ु फ़ी दारैन है। यानी जो कुरान पाक में अल्लाह ताला कहता है क़द अफ़लहा, क़द अफ़लहा, अफ़लहा, ये माजी और मारूफ का एक सीगा है। अरबी में जो बोलचाल है, अरबी लैंग्वेज में, ये उस वक्त बोला जाता है। अफ़लहा अरबी में कब बोला जाता है? तो कहा गया कि उस वक्त बोला जाता है जब हर चीज़ में बंदा कामयाब हो। अफ़लहा का लफ्ज़ अरबी में उस अधूरी कामयाबी को नहीं बोला जाता। जो बंदा भी मुकम्मल कामयाब नहीं होता तो अफ़लहा तुम काम नहीं, अधूरी कामयाबी को या नामुकम्मल कामयाबी को अफ़लहा नहीं कहा जाता अरबी में। अफ़लहा अरबी में उस कामयाबी को कहा जाता है जो हर चीज़, हर जहत से अल्लाह ने उसको कामयाबी अता फरमा दी। तो लिहाजा यहाँ आयत पाक में अफ़लहा आया है तो इसका मतलब अधूरी कामयाबी नहीं, हर जिहाद से, यानी दोनों जहां में अल्लाह ताला उस बंदे को कामयाब कर देता है जो अपने आप को पाक कर लेता है। अपने अकीदे को, अपने अमल को और पाक करने के ज़रिए तीन बता है, अल्लाह के ज़िक्र और नमाज। तो लिहाजा अफ़लहा का एक माना मैंने आपके सामने बताया कि जो अपने आप को यानी उसका माना ये है, तो मुफस्सिरीन कहते हैं जो जिसको अल्लाह ने दोनों जहां में कामयाबी, सिर्फ दुनियावी या उखरवी कामयाबी नहीं, बल्कि दुनिया में जो इज्जत और आबरू के साथ ज़िंदगी गुजारने और उखरवी यानी आखिरत में आबादी और नेमती से मालामाल होने को अफ़लहा कहते हैं। फिर उसके बाद कहा है क़द अफ़लहा मन तज़क्का। ये ज़क्का ये भी माजी और मारूफ का सीगा है जो ज़कात के मुस्तहक़ है। इसका माना, ज़क्का का माना बढ़ना, नोशनुमा यानी पाना और पाक व साफ होना। तो माना ये होगा जिसके दिल में नूर व इरफान का बढ़ना और जिसने अपने अक़ीदे को शिर्क और कुफ्र की आलदगियों से यानी नापाकियों से और अपने अमल को जहालत की जुल्मत से पाक रखा। मन तज़क्का, जिसने अपने आप को पाक कर लिया शिर्क से, कुफ्र से, जहालत से, जिसने इन तमाम चीजों से अपने आप को पाक कर लिया, अल्लाह फरमाता है वही बंदा कामयाब है। यानी एक माना मैंने आपके सामने ये भी बयान फरमा दिया है। फिर क़द अफ़लहा मन तज़क्का, फिर अल्लाह आगे इरशाद फरमाता है आयत नंबर 15 में वज़कर रस्म रब्बिही फसल्ला। अब यहाँ जो फसल्ला, क़द का अफ़लहा मन तज़क्का का माना आप समझ गए कि अब यहाँ जो है फसल्ला ये भी माजी और मारूफ का सीगा है जिसका माना है फसल्ला दुआ करना, अरकान मखसूस की अदाई के साथ यानी जो मखसूस शराइत के साथ नमाज का अदा करना है। तो इस आयत का माना यह होगा यकीनन उस शख्स ने दोनों जहान की कामयाबी हासिल कर ली जिसने अपने आप को क़द अफ़लहा मन तज़क्का, उस शख्स ने दोनों जहां में कामयाबी हासिल कर जिसने अपने आप को शिर्क और कुफ्र की आलूदगियों से भी पाक कर लिया और अपने दामने अमल को अपने दामने
عمل کو فسق اور فجور اور نافرمانی اور سرکشی سے بھی آلودہ نہ ہونے دیا، تو جو اپنے رب کی یاد میں ہر وقت مشغول رہا اور نماز پنجگانہ میں بھی سستی نہ کی، اس کے سر پر اللہ دارین کی کامیابی کا تاج سجا دیتا ہے۔ دارین کی کامیابی کا تاج سجا دیتا ہے۔ لہذا یہاں اس آیت میں کامیابی کا راز بتایا گیا ہے کہ کامیابی کس چیز میں، کامیابی اس چیز میں نہیں کہ بندہ جو ہے لاکھ پتی یا کروڑ پتی بن جائے۔ دیکھیں اہل ایمان کے لیے بات ہو رہی ہے، غور کریے۔ پھر کسی کے ذہن میں نہ کہ اسلام تو یہ تنگی کی بات کرتا ہے، معاذ اللہ یہ نہ سوچے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ کمائیے مت، آپ جو ہے معاذ اللہ فقیر رہیے، نہیں، اسلام اس کی بات نہیں کرتا۔ بات کو تھوڑا سمجھیے۔ اسلام کہتا ہے کماؤ لیکن حلال طریقے سے کماؤ، جتنا چاہے کماؤ۔ لیکن کامیابی کیا راز کیا ہے؟ کامیابی کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں نے خوب کما لیا بھی کامیاب ہو گیا، تو اگر خوب پیسے کمانے والا ہی کامیاب ہوتا، جو کامیابی کا ذکر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو ذہن دیا ہے، خوب کمانے والا ہی کامیاب ہوتا، تو پھر قارون کے پاس کتنا پیسہ تھا؟ اس کے چابیوں کو اٹھانے کے لیے دو روایت ہے، ایک روایت میں کہ 70 آدمی تھے اس چابیوں کو اٹھانے کے لیے، خزانے کے چابیوں کو اٹھانے کے، اور ایک روایت 70 اونٹ پر خزانے کی چابیاں جاتے تھے۔ تو لہٰذا اتنا کامیاب ہو، اتنا اگر پیسہ ہی کامیابی کی دلیل ہے تو پھر قارون بھی تو کامیاب ہونا چاہیے تھا نا، ماشاء اللہ۔ لیکن سب جانتے کہ قرآن میں اس کا ذکر ہے اور ذلیل اور رسوا ہو کر مرا۔ تو کامیابی کی دلیل پیسہ دولت نہیں ہے۔ ہاں دیکھو رزق حلال کے ذریعے اللہ نے دولت دی۔ میں یہاں دیکھیے دولت کمانے سے منع نہیں کرتا، اللہ کی یاد سے جو بندہ غافل ہو جائے وہ دنیا دار ہے۔ لہذا کامیابی علم سے بنی ہے۔ پھر ابلیس بھی تو بڑا علم والا تھا۔ اب علم بھی کامیابی کا ذریعہ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھائی بندہ علم حاصل نہ کرے، لیکن علم کے ساتھ جو باطن اس کا صاف نہیں تھا، تکبر آ گیا کہ آدم علیہ السلام کو کہنے لگا کہ میں تو ان سے اچھا ہوں، افضل ہوں، بڑا ہوں، تکبر آ گیا۔ تو علم بھی جو ہے کامیابی کا ذریعہ نہیں ہے، نہ دولت ہے نہ علم ہے۔ تو پھر کامیابی کا ذریعہ کیا ہے؟ تو کامیابی کا ذریعہ جو ہے وہ کیا ہے؟ جس نے اپنے آپ کو کفر اور شرک سے پاک کر لیا اور ظاہری عمل میں اپنے آپ کو فسق اور فجور سے دور رکھا۔ فسق اور فجور کا معنی کیا ہے؟ یعنی عقیدے کا معنی تو آپ سمجھ گئے، آپ نے شرک نہیں کر رہے، نہ کفر والا کام کر رہے، یہ تو ہمارا اخلاقی اور ہماری مزاج کو پاک کرنا ہے۔ لیکن فسق اور فجور کس کو کہتے ہیں؟ جس کو بندہ اس سے بھی اپنے آپ کو بچائے رکھا تو اللہ نے کہا کہ ہم اس کو کامیابی عطا فرماتے ہیں۔ تو فسق اور فجور کا معنی کیا ہے؟ تو فسق اور فجور کا معنی یہ ہے کہ جو فسق کہتے ہیں کھلے عام گناہ کرنا، یعنی بندوں کا ڈر نہیں، اللہ کا ڈر نہیں تو بندوں کا کیا ڈر؟ کھلے عام جھوٹ، سب سارا محلہ جانتا ہے کہ داڑھی نہیں رکھتا ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، شراب پیتا ہے، سود کا کاروبار کرتا ہے، سارا محلہ جانتا، خاندان جانتا کہ سود کا کاروبار بھی کرتا ہے، شراب بھی پیتا ہے، معاذ اللہ۔ اس کو کہتے ہیں فسق اور فجور، یعنی ڈر نہیں اللہ کا، کھل کر گناہ کر رہا، گناہ بھی کر رہا ہے وہ بھی کھل کر، اور اس گناہ میں لیڈر ہو گیا ہے، وہ مشہور ہو گیا کہ جھوٹ بول رہا ہے، مشہور ہے کہ یہ غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، مشہور ہو گیا۔ تو اب اس کو کہتے ہیں فسق اور فجور، یعنی ایک تو کر رہے گناہ، وہ بھی اس گناہ پر تکبر، یعنی ابلیس کو یہی تھا نا، گناہ کر رہا، اللہ کا حکم نہیں مانا، یہ گناہ تھا نا، سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، لیکن اس پر تکبر بھی کیا اس نے، کہا میں اسے اچھا ہوں۔ تو فسق اور فجور یعنی جہاں قد افلح من تزکا یہ بیان کیا گیا ہے، وہیں پر یہ بتا دیا گیا ہے کہ جہاں ہر یعنی کامیاب ہو گیا کسی نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، یعنی عقیدہ شرک اور کفر سے بھی تمہیں پاک ہونا ضروری ہے، تو ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتا گیا کہ تمہارا ظاہری عمل میں فسق اور فجور سے بھی تم دور رہے، تو ایسے بندے کو اللہ دارین کی کامیابی عطا فرماتا ہے۔ کامیابی سے مراد کامل ادھوری کامیابی نہیں، ہر وہ کامیابی اللہ تمہیں عطا فرماتا۔ تو عمل میں، عقیدے کے ساتھ عمل میں اللہ نے برکت رکھی ہے،
اب عمل کرو اللہ کی رضا کے لیے، پھر دیکھو اللہ ذریعے بنا دیتا ہے کمائی کے، اللہ ذریعے بنا دیتا ہے مشکل دور کرنے کے، اللہ ذریعے بنا دیتا ہے، کیونکہ ہم ایمان والے ہیں بھائی، اور ایمان والوں کے ساتھ امتحان بالکل ہوتا ہے۔ اگر یہ امتحان کا معاملہ نہیں ہوتا تو پھر مومن اور منافق میں فرق محسوس نہیں ہوتا۔ اگر امتحان مومنوں پر نہیں ہوتا تو پتہ کیا چلتا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے، تو یہ امتحان کے ذریعہ۔ تو خیر اس آیت پاک میں اللہ تعالیٰ نے پاک کرنے کے تزکیہ نفس کرنے کا حکم دیا اس آیت میں، سورۃ الاعلیٰ آیت نمبر 14 اور 15 اپنے آپ کو، اور ایک تو پاک کرنے کا حکم دیا، دوسرا اس کے ذریعے بتایا کہ آپ اگر اپنے نفس کو تزکیہ اپنے آپ کو پاک کرنا چاہتے ہو تو اس کے دو ذریعے، ایک اللہ کے نام کا ذکر اور نماز کو پابندی سے ادا کرنا، یہ دو ذریعے ایسے ہیں جو آپ کے باطن کو، آپ کی روح کو، آپ کے نفس کو پاک و صاف کرتے ہیں۔ تزکیہ نفس کیا ہے؟ کیونکہ قرآن کہتے ہیں اپنے آپ کو جس نے پاک کر لیا وہ کامیاب ہے۔ تو تزکیہ نفس کیا ہے، اس پر الحمدللہ ہماری کئی دن تقریر ہوئی ہے، کہ کیونکہ ہم علماء کی بات کو بھی سامنے رکھتے ہیں، صوفیہ کی بات کو بھی سامنے رکھتے ہیں۔ کسی کو اللہ خال میں کامیابی دیتا ہے، کسی کو حال میں کامیابی دیتا ہے۔ تو علامہ تفتدانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا نفس کیا ہے؟ قرآن میں ذکر ہے نا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اس میں اللہ فرماتا ہے ہر نفس پر اس کی ضرورت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے ہیں، اس کا امتحان اتنا ہی ہوتا ہے جتنا وہ برداشت کرتا ہے۔ تو قرآن میں سورہ یوسف میں بھی ہے نفس کا ذکر، پھر کئی پاروں میں یا یہ تو النفس المطمئنہ۔ تو نفس کے بارے میں مفسرین کیا کہتے ہیں؟ تو علامہ تفتدانی کہتے ہیں نفس سے مراد روح ہے، جسم کے اندر جو روح ہے اس کو ہی نفس کہتے ہیں، یہ علامہ تفتدانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمایا شرح عقائد میں۔ لیکن سرکار سیدنا علی الحجویری رحمۃ اللہ علیہ المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کے آستانے پر خواجگان خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی 40 دن کا چلہ کر آتے ہیں، جہاں سے غریب نواز کو بھی فیض ملتا ہے۔ وہ آستانہ داتا گنج بخش لاہوری رحمۃ اللہ تعالی کی مشہور اور معروف کتاب ہے کشف الموجوب۔ اس کتاب میں آپ نے فرمایا کہ دیکھو اگر نفس کا معنی روح کو لیا جائے تو پھر جب روح نکل جاتی ہے تب بھی بندے کو انسانی کہا جاتا ہے نا، اور جب بدن میں روح ہو تب بھی انسان کہا جاتا ہے، یعنی اور روح نکل جائے تب بھی انسان کہا جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ بدن کے اندر روح اور بدن یہ دو چیز تو ہے، اس میں ایک تیسری چیز نفس بھی ہے جو علیحدہ اس کے اندر رکھی گئی ہے نفس، اور یہ نفس جو ہے روح سے ہٹ کر، یہ داتا صاحب کا اپنا فرمان ہے، داتا گنج بخش لاہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، فرماتے کہ یہ ایک اپنا ایک مقام رکھتا ہے نفس، نون فاسین نفس، یہ اپنا ایک مقام رکھتا ہے۔ اب داتا گنج بخش لاہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس فرمان سے پتہ چلا، کیونکہ اولیاء کرام کیا ہے پریکٹیکل کرنے والے، مجاہدہ کرنے والے لوگ ہیں، تو ان کو اور آسانی سے دیکھیں، میں یہاں علماء بھی ولی ہے، اولیاء بھی ولی ہے، لیکن ایک قسم ہوتی ہے اولیاء میں، کسی کو خال میں اللہ کامیابی دیتا ہے تو کسی کو حال میں اللہ کامیابی دیتا ہے۔ تو یہاں ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ بزرگان دین جو پریکٹیکل طور پر اس کو عمل کر کر بتاتے ہیں، اس کو یوں سمجھے نفس کو آسان کر کے بزرگوں نے بتایا کہ جس طرح جسم کو روح چلاتی ہے، دیکھیں اب اولیاء کرام بتایا نفس کیا ہے، اور قرآن میں اللہ کا جس نے نفس کو پاک کر لیا، اپنے آپ کو پاک کر لیا، وہ کامیاب ہے۔ تو اب یہاں بزرگان دین فرماتے کہ جس طرح جسم کو روح چلاتی ہے، یقیناً روح نکل گئی تو جسم مردہ ہے نا، تو روح چلا رہی ہے جسم کو، تو لہذا جس طرح جسم کو روح چلاتی ہے اسی طرح روح کو نفس چلاتا ہے، نفس چلاتا ہے۔ نفس جو بات خواہش پیدا کر دے تو اس بات کو جسم بھی سنتا ہے، روح بھی سنتی ہے۔ خواہش پیدا ہو گئی کچھ چیز کھانے کی تو پھر سارا جسم کام کرنے لگ گیا، یعنی روح کام کرنے لگ گئی۔ خواہش پیدا ہو گئی فلاں کھانے کی، تو خیر اب نفس کو آپ سمجھ رہے ہوں گے جو بزرگوں نے بتایا ہے، اور قرآن کہتا ہے جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، نفس کو پاک کر لیا، وہ کامیاب۔ اب اس نفس کو ٹوٹل مارنا نہیں ہے، اس کی تربیت کرنا ہوتا ہے،
اس نفس کو کیا کرنا ہوتا ہے؟ تربیت کرنا ہوتا ہے. اور وہ تربیت کیسے ہوتی ہے؟ ایک اللہ کے ذکر سے، اور دوسرا مرد کامل کی نگاہوں سے، یعنی پیر مرشد کی صحبت میں رہنے سے بھی نفس کی تربیت ہوتی ہے. ایک اللہ کے ذکر سے بھی ہوتی ہے، دوسرا اللہ پیر و مرشد کی صحبت میں رہنے سے بھی، کیونکہ نفس جو ہے یہ شیطان کا بھی استاد ہے. نفس جو ہے شیطان کا بھی استاد ہے، کیونکہ ابلیس کا پرانا نام عزازیل ہے نا، اس کے بعد اس کا نام بنا ابلیس. شیطان اس کی صفت ہے، یعنی اللہ سے دور ہونے والا، ہمیشہ بھر کے لعنتی. شیطان اس کی صفت کی نام ہے، ابلیس اس کا اصل نام ہے. اور جب یہ ابلیس نہیں بنا تھا تو اس کا نام عزازیل تھا. تو عزازیل تھا تو کوئی ابلیس تو تھا نہیں، ابلیس تو ابھی ابلیس بنا بھی نہیں تھا، فرشتوں کا استاد میں تھا. تو مجھے بتائیے پھر اس کو کس نے بھٹکایا کہ آدم کو سجدہ نہ کرے علیہ الصلوۃ والسلام؟ یعنی ہمیں اگر کوئی بھٹکا چیز نماز پر تو کہتے ہیں شیطان نے بھٹکا دیا، تو یقیناً ابلیس ہے، ہمیں روکتا ہے نیکی کے کام میں، اچھے کام میں روکتا ہے، بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن اس وقت تو عزازیل تھا، ابلیس بنا بھی نہیں تھا، تو پھر ابھی ابلیس تھا بھی نہیں، تو پھر اس کو کس نے بھٹکایا کہ آدم کو سجدہ نہ کرو؟ تو صوفیہ کہتے ہیں ابلیس کو بھٹکانے والے کا بھی نام نفس ہے. تو نفس کتنا خطرناک ہے. اس لیے اولیاء کرام کیا کرتے تھے؟ علم حاصل کرنے کے بعد نفس کی تربیت کے لیے پیر و مرشد کی صحبت میں جاتے تھے. یعنی مجاہدہ تو کرتے تھے. مجاہدے دیکھیں آپ، حضرت سیدنا سلطان نصیر الدین روشن چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو خواجہ بندہ نواز کے پیر و مرشد ہے، مرید بننے سے پہلے ایسا سخت مجاہدہ انہوں نے کیا ہے، 12 سال جنگل میں رہے مرید بننے سے پہلے. پھر اس کے بعد محبوب الہی کے مرید بنے. تو مرید بننے کے بعد نظام الدین اولیاء کے خادموں میں آنے کے بعد، کیونکہ بزرگوں کو ماننے میں جتنا بھی سخت مجاہدہ کر لو، لیکن اصل جو نفس کی تربیت ہوتی ہے اللہ کی یاد سے تو ہوتی ہے، لیکن کسی مرد مجاہد کی صحبت میں جانا پڑتا ہے، پیر کی صحبت میں بیٹھنا پڑتا ہے. ان کی نگاہ کرم سے اللہ تعالیٰ اس کو پاک و صاف کر دیتا ہے. اس سے پتہ چلا کہ کتنی بھی مجاہدہ کر لو پیر کی ضرورت ہوتی ہے. اس لیے سلسلہ طریقت میں کہا جاتا ہے مرید کتنا بھی بڑا کامیاب ہو جاؤ، مرید پیر کے نیچے ہی ہوتا ہے. کیونکہ یہ ایک بات طریقت کی ہے تو میں آپ کے سامنے رکھا تھا. تو اب نفس کے 3 قسمیں اکثر ہم سنتے ہیں. نفس کے 3 قسمیں. نفس سمجھ گئے اب میں نے کیا کہا؟ نفس کے 3: نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ. یہ تینوں ذکر قرآن میں اس کا ذکر آیا ہے، نفس امارہ کا بھی اور نفس لوامہ کا بھی، نفس مطمئنہ کا بھی. اب نفس امارہ کا جو بندہ شرک اور کفر کر رہا ہے، اگر لیکن مومن ہے، شراب پی رہا ہے، سود کر رہا ہے، گناہ پہ گناہ کر رہا ہے، اس کو نفس امارہ لگ گیا ہے. اور جو بندہ گناہ نہیں اس کے ساتھ نیکی بھی کام کر رہا ہے، اچھے برے کام دونوں کر رہا ہے، تو اس کے ساتھ نفس لوامہ ہے. یعنی اس منزل پر ہے یہ بندہ، اس کی تربیت ہونا چاہیے. نفس امارہ والے کی بھی تربیت ہونا چاہیے، نفس لوامہ والے کی بھی تربیت ہونا چاہیے. اور جس کو پیر کی صحبت، اللہ کی یاد کا لطف مل جائے، وہ نفس مطمئنہ اور وہ پاک و صاف ہو جاتا ہے. اللہ اس کو دارین میں کامیابی عطا فرماتا ہے. اب یہ کیونکہ ہم ایک طریقت میں بیٹھے ہیں، سلسلہ تصوف کی باتیں بھی ہمیں سیکھنا ہے، تو یہ ساری باتیں بھی آپ کو، ہم اس کی ساری ڈیٹیل نہیں جاتا ہمیں، کیونکہ اس کا بہت زیادہ پھر باتیں ہیں. تو پہلے میں آپ کو اللہ کے ذکر، یعنی نفس باطن صاف ہونے کے ذریعے میں ایک اللہ کی یاد ہے، اللہ کا ذکر ہے. اس کی جو فضیلت ہے سنیں آپ. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر چیز کو صاف کرنے کا کوئی نہ کوئی ذریعہ ہوتا ہے، اور نفس اور دل کو صاف کرنے کا ذریعہ لا الہ الا اللہ ہے، یعنی اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر ہے. اس ذکر سے افضل کوئی ذکر نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی تھی، یا رسول اللہ، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تھی موسیٰ علیہ السلام نے کہ یا اللہ، کہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے افضل ذکر تو مجھے پڑھنے کا حکم دے، اور ایسا ذکر دے جو ہے کسی کو تو نے نہ دیا ہو. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اے میرے کلیم، لا الہ الا اللہ کا ذکر کرو، لا الہ الا اللہ کا ذکر کرو. تو وہ کہنے لگے یا اللہ یہ تو سب پڑھتے، مجھے خاص دے، کچھ اہم دے. تو اللہ تعالیٰ نے
موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ موسیٰ اگر ایک ترازو میں ایک پلڑے میں 7 زمین اور 7 آسمان کو رکھا جائے اور ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ کو رکھا جائے تو لا الہ الا اللہ پلڑا وہ بھاری ہو جائے گا۔ اس لیے جب یہ احادیث کو ذہن میں رکھا تو ہمارے مشائخ ہمارے طریقہ نے اپنے مرید اور خود بھی عمل کیا، مریدوں کو کہا کہ کثرت سے لا الہ الا اللہ۔ اچھا، لا الہ الا اللہ سے مراد پورا کلمہ ہوتا ہے، تو لا الہ الا اللہ کا ورد اکثر ہم ذکر میں بھی کرتے ہیں، یہ بھی یہ احادیث کو ذہن میں رکھتے ہوئے جو اللہ کا ذکر کرتا ہے تو صحیح بخاری مسلم میں متفق علیہ حدیث پاک ہے، متفق علیہ، بخاری نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا ہے، مسلم نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے میرا بندہ جیسا مجھے گمان رکھتا ہے ویسا ہی میں اس کے ساتھ برتاؤ کرتا ہوں، اگر وہ مجھے دل میں یاد کرے تو میں بھی اسے ایسے ہی یاد کرتا ہوں، اگر مجمع عام میں یاد کرے تو میں اسے بہتر مجمع میں یاد کرتا ہوں، اگر وہ ایک بالشت میرے نزدیک ہو تو میں ایک ہاتھ اس کے نزدیک ہو جاتا ہوں، اگر وہ ایک ہاتھ میرے نزدیک ہو تو میں ایک قدم اس کے نزدیک ہو جاتا ہوں، اور اگر وہ چل کر میری طرف آئے تو میں دوڑ کر تڑپ کر اللہ کی رحمت اس کی طرف ہو جاتی ہے۔ یہ ذکر کی اہمیت، یعنی اللہ کی یاد اور اس کے ذکر کی فضیلت بھی آپ کے سامنے میں بیان کرتے جا رہا ہوں کہ اللہ کی یاد اور اس کے ذکر کی فضیلت میں اللہ تعالیٰ نے کتنا اثر رکھا ہے۔ لہٰذا ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے ذکر میں سے افضل ذکر قرآن پاک کی تلاوت بھی ہے، اس لیے اکثر بزرگان دین قرآن پاک کی تلاوت بہت کرتے تھے۔ اللہ کے ذکر میں نماز کے بعد سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت کرنا ہے، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک حرف پہ اللہ 10 نیکی عطا فرما۔ اور پھر یہ آپ نے مشہور حدیث سنی ہوگی، سرکار علیہ السلام نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حروف ہے، بلکہ الف ایک حروف ہے، لام ایک حروف ہے، میم ایک حروف ہے، تو 3 حروف ہو گئے، تو ایک حروف پر 10 نے کیا، تو 3 حروف پہ 30 نے کیا۔ تو قرآن کی تلاوت افضل ذکر ہے نماز کے بعد۔ یہ بھی ہمیں چاہیے کہ ہم آج بھی عمر کا ہماری کوئی نہیں کہ لوگ قرآن نہیں پڑھتے، پڑھنا نہیں آتا، اتنی عمر ہو گئی، ان کو فون چلانے آ گیا، گاڑی چلانے آ گیا، زندگی گزار لے، نواسی بن رہے ہیں، عمر گزر رہی ہے، یعنی تھوڑی محنت کرنے کے لیے توجہ نہیں، ہماری زبان نہیں پلٹتی، دوسرے سب چیزوں میں زبان ہم پلٹتی ہے لیکن قرآن پڑھنے میں زبان نہیں پلٹتی۔ یہ شیطانی وسوسے میں کہنے کا چاہ رہا ہوں، نفس اور شیطان تو میں رکتا ہے کہ بھی کیا یہ لیکن کیونکہ حدیث میں نے آپ کے سامنے اکثر بیان کیا ہے کہ حضور نے فرمایا مہد سے لے کر لحد تک علم حاصل کرو، تو علم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی، پہلی بات، چاہے کتنی بھی آپ بڑے ہو جائے۔ حضرت سرکار تاج الاولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک بوڑھے تھے، ان کو لوگ نانا میاں کہتے تھے، نانا میاں کہتے تھے، تاج الدین بابا کی بہت خدمت کرتے تھے نانا میاں، اتنی خدمت کرتے تھے تاج الدین بابا کی۔ ایک دن تاج الدین بابا بولے نانا میاں بڑی کتاب پڑھو جی، بڑی کتاب سے قرآن پڑھو، تو آپ انگوٹھا چھاپتے، آپ کو پڑھنا نہیں آتا تھا، عمر دیکھے ضعیف ہو گئے تھے، خود تاج الاولیاء کو نانا میاں پکار رہے، آپ کو پڑھنا نہیں آتا تھا، تو دیکھو میاں بچوں کو بتلا بولو، تو نانا میاں جو ہے تاج الدین بابا پھر نے کہا بڑی کتاب پڑھو۔ اب نانا میاں کو جب دیکھ کے جلال میں کہنے لگے تو حضرت لوگوں یوسف تاجی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہا نانا میاں آپ جائیے قرآن پڑھنا حاصل کریں، اتنی عمر میں کہا، حضور نے فرمایا آپ 1 مہینے کے اندر قرآن پڑھ لی۔ بزرگوں کی دعا ہوئی، پیر کی دعا ہوئی تو کیا نہیں ہوتا، بولنے کا مقصد یہ ہے ہم تھوڑی محنت کرنا چاہتے ہیں، محنت کرنا ہم سے نہیں ہوتا، بس آئے آ کے 1 گھنٹہ نکالا تو بہت بڑی بات ہے، ہمارے ذہن ایسا چل رہا ہے، لیکن بندہ کسی عمر میں بھی محنت کرے تو پیر کی دعا سے وہ کام جو سال میں ہونا ہے وہ مہینے بھر میں ہو جاتا ہے۔ اور نانا میاں نے 1 مہینے میں قرآن پڑھنا سیکھ لیا، تجوید کے ساتھ مضبوط ایسے پڑھے، اس کے بعد تاج الاولیاء نے فرمایا نانا میاں بڑی کتاب بچوں کو بھی پڑھاؤ جی، کئی بچوں کے آپ استاد بنے، کئی بچے آپ سے قرآن سیکھے بلکہ حفظ بھی کیا۔ تو افضل ذکر کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کا ذکر میں قرآن افضل ذکر ہے۔ ہم اتنی عمر گزارے، ہم اس پر کوشش کرنا تیار نہیں ہے، جبکہ قرآن کی آیت اللہ فرماتا ہے جو میری راہ میں کوشش کرتا ہے میں اس کے لیے راستے آسان کر دیتا ہوں، تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے۔ بولے انشاءاللہ آپ کوشش کریں، جہاں بھی وقت لے کر آن لائن کلاسز چل رہے ہیں آج کل، آپ کو کام کر بھی جا رہے ہیں، آپ کو ٹائم نہیں مل رہا ہے، تو گھر میں بیٹھے انٹرنیٹ کا فائدہ اٹھائیں نا، آن لائن آپ کلاسز جوائن کر لیں،
یا پھر کسی اچھے استاد کو پکڑے. انشاءاللہ یہاں پر بھی ہماری نیت ہے کہ یہاں پر ہم قرآن کی تلاوت کا ابھی ٹائم ہے باقی ہے, تو ہمارا ارادہ کہ اس پر مدرسہ چلائے یہاں پر اور یہاں پر لوگ قرآن سیکھے. تو لہٰذا ایسے موقع کو گوائیے مت, آپ سیکھیے پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کا کرم کیسے ہوتا ہے. کوشش تو کریں نا اس کی راہ میں, اس کی محبت میں, تو انشاءاللہ ولی سے مل کر دیکھیں. کم سے کم اتنا قرآن تو پڑھنا سیکھنا ضروری ہے کہ کم سے کم سنت نوافل فرض تو اب چلیے میں جو گمانے کہ آپ امام کے پیچھے پڑھ لیتے, امام کے پیچھے فرض پڑھو تو کچھ پڑھنا نہیں ہے, کم سے کم سنت نوافل تو آپ کے سیدہ ہو کم سے کم, وہ بھی ہم نے نہیں اللہ معاف کر دیتا. یہ حدیث پاک میں سرکار یہ حدیث اللہ معاف کرنے والا ہے. اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا ہمارے دادا پیر سے کہ یہ کہتے کہ لوگ اللہ معاف کر دیتا, چھوڑو اللہ معاف کر دیتا. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو علم جان بوجھ کر حاصل نہیں کرتا اس کو 2 گناہ ہیں. علم حاصل کرنے والے کو تو 1 گناہ ہے. اللہ پوچھے گا تو علم حاصل کا عمل کیوں نہیں کیا؟ علم حاصل کرنے کا تو گناہ نہیں ہے, عمل کیوں نہیں کیا اس کا گناہ ہے. اور بغیر علم والے کو 2 گناہ ہے. ایک یہ کہ تو نے ایک تو عمل نہیں کیا, دوسرا علم بھی حاصل نہیں کیا. کیا فکر میں ٹھیک کون فکر ہے؟ تو لہٰذا یہ بات یاد رکھے, اللہ ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو لہٰذا افضل ذکر قرآن کی تلاوت ہے. اگر آپ سیکھیں گے تو انشاءاللہ پھر اللہ تعالیٰ ذریعے بھی بنا دے گا. اور ایک بڑی طویل حدیث پاک ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہ رہا تھا کہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العظیم کا ذکر کرنے سے ذاکر کے لیے اللہ تعالیٰ بے شمار یعنی اس ذکر کرنے سے ذکر کرنے والے کے لیے ذاکر کے لیے بے شمار نورانی فرشتے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. کدھر حاضر ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ جو افضل ذکر ہے کیونکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ میں نے معراج کی رات ایک فرشتے کو دیکھا, ایک دریا کے کنارے بیٹھا ہوا ہے, یعنی آسمانوں پر ایک دریا ہے پانی, وہاں کنارے بیٹھا ہے, اور جو بندہ یہ ذکر کرتا ہے وہ اپنے پروں کھول کر اس میں غوطہ لگاتا ہے, باہر نکلتا ہے, ہر ٹپکے سے ایک فرشتے کو اللہ پیدا فرماتا ہے. وہ جو پرندہ جھٹکتا ہے پانی کے ہر ٹپکے سے پھر ایک فرشتے کو پیدا کرتا ہے, اور وہ فرشتے قیامت تک یہ ذکر پڑھنے والے کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. ایک تو افضل ذکر قرآن ہے, دوسرا جو ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ آپ ذکر پڑھنے کی عادت ہے. تو ایک اللہ تعالیٰ کے ذکر سے بھی ہمارے دلوں کو کیا ملتی ہے؟ پاکیزگی ملتی ہے. اور اللہ کے ذکر میں نماز کے بعد قرآن کی تلاوت ہے, پھر ذکر الہی ہے, جو میں نے چند احادیث آپ کے سامنے یہاں تک کے بیان کر دیا ہے کہ اس کی کیا کیا فضیلتیں ہیں. اور حضرت سعید ایک حدیث اور سن لیجیے. حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کرتے کہ آپ نے فرمایا کہ شیطان لعین نے اپنے رب سے کہا اے میرے پروردگار, مجھے تیری عزت اور تیرے جلال کی قسم میں تیرے ان بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا اور انہیں کفر اور عصیان کا حکم دیتا رہوں گا جب تک ان کے جسموں میں ان کی روح گردش کرتی رہے گی. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے ملعون, مجھے بھی اپنی عزت و جلال کی قسم میں انہیں معاف کرتا رہوں گا جب تک وہ میرا ذکر کرتے رہیں گے اور مجھ سے گناہوں کی بخشش مانگتے رہیں گے. لہذا یہ جو ہے تزکیہ نفس کو یعنی باطن کو پاک کرنے کا ایک ذریعہ اللہ کی یاد, اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. اور دوسرا میں نے کہا وہ کہ وہ مرشد کی نگاہ کرم سے بھی اس کا باطن جلدی پاک ہو جاتا ہے, بندہ گناہوں سے دور, نیکی سے محبت پیدا ہو جاتی ہے. لیکن ہمارا حال کیا ہے کہ ہم پیر و مرشد کی اہمیت پہلے دیکھیں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا اپنے ملفوظات میں, جب تک مرید اس یقین تک نہ پہنچے کہ میرے لیے میرا پیر ہی افضل ہے, سب پیروں سے نہیں, میرے لیے میرا پیر ہی افضل ہے, تب تک جو ہے اس کو فیض کا دروازہ نہیں کھلتا. یعنی علم نشرح لک صدرک, جو سینے میں فیض ملتا ہے وہ دروازہ نہیں کھلتا, چاہے کچھ بھی کر لیا. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کیا وہ مشہور و معروف واقعہ ان کے مرید کا کہ اس کو 2 فرشتے آ کر ڈیلی جنت میں گھما رہے ہیں اور وہ کہہ رہا کہ یہ جنت ہے, جبکہ وہ جنت نہیں تھی, کیونکہ جنید بغدادی کا مرید کرنے کا مجھے جنید بغدادی میرے پیر کی بھی ضرورت نہیں.
تو کتنا بھی مقام بلند ہو جائے کہ ہر وقت پیر کی ضرورت ہوتی ہے، یہ بات سمجھنا چاہیے. تو لہٰذا کہنے لگا مجھے پیر کی ضرورت نہیں ہے. جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ اس کو کہو کہ جب فرشتے آئے رات میں اس کو گھمانے کے لیے جنت میں، لا حول ایک بار پڑھ لے، لا حول ولا قوت ایک بار پڑھ لے. اس نے جب یہ بات سنی پڑھا تو اپنے آپ کو کچرے کی کنڈی میں پڑا پایا. تو کہ لہٰذا شیطان جو ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ مرید اپنے پیر سے ایسا اعتقاد رکھے تو یہ فیض ملتا ہے. جب مرید ہی اپنے مرشد پر اعتقاد نہ رکھے تو اس کی صحبت میں بیٹھ کر، اس کے ساتھ بیٹھ کر کوئی فائدہ نہیں ہوتا. جیسا کہ منافقین حضور کے ساتھ بیٹھے، حضور کے پیچھے نماز پڑھے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا منافقین کو. منافق اعتقادی جو ہوتے کوئی فائدہ نہیں ہوا. اور بلکہ ایک حدیث جو ہے کسی بارے میں آتا، ابو جہل کے بارے میں آتا ہے کہ ابو جہل نے حضور کو دیکھ کر کہا معاذ کہ کچھ بے ادبی کی، کہا آپ ایسے ہیں ویسے ہیں. ابو بکر صدیق کھڑے ہو گئے، حضور آپ سب سے افضل ہے. سرکار نے ابو جہل کو بھی تو نے بھی سچ کہا، آپ نے بھی سچ کہا. ابو بکر صدیق نے کہا حضور اس نے آپ کی بے ادبی کی، آپ کہہ رہے ہیں کہ سچ کہا. ابو بکر اللہ نے مجھے آئینہ بنا کر بھیجا، لوگ میرے میں اپنی صورت دیکھتے ہیں. ابو جہل نے اپنی صورت دیکھی، اپنی تعریف کی، آپ نے اپنا چہرہ دیکھا، اپنی تعریف کی. تو لہٰذا حضرت سلطان باہو کا غالباً یہ واقعہ ہے. محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کسی سے بزرگ سے پوچھا تھا سلطان باہو کے بارے میں، یا اور ایک بزرگ سلسلہ چشت کے بڑے بزرگ ہیں ان کے بارے میں محمود غزنوی نے اپنے استاد سے پوچھا تھا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ فلاں بزرگ کو دیکھتے تو لوگ کلمہ پڑھ لیتے تھے، ان کے چہرے میں اللہ نے ایسی کشش رکھی تھی، پھر حضور کو دیکھ کر یہ معاملہ کیوں نہیں ہے؟ سوال ہو. تو وہ بزرگ نے فرمایا کہ حضور کو انہوں نے دیکھا ہی نہیں ہے. ابو جہل اور عتبہ اور شیبہ نے حضور کو دیکھا ہی نہیں ہے. دیکھیں آپ کیا کہہ رہے ہیں بزرگ. محمود غزنوی یہ کیا کہ وہ تو ساتھ کے دور ہے، کہا نہیں دیکھا ہی نہیں ہے. دیکھا ابو بکر نے، دیکھا حضرت فاروق اعظم نے، دیکھا عثمان غنی ہے، دیکھا مولا علی نے، جو ہر وقت کہتے تھے فدا کا امی ابی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہے. تو لہٰذا بعض لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ بھائی پیر کی صحبت میں رہ کر نہیں بدل رہا، تو بھائی انہوں نے اس کو نظرے سے دیکھا ہی نہیں مرشد کو. تو یہ آپ پریشان مت ہوئیے کہ بعض لوگ برسوں پیر کی صحبت میں رہ کر بھی بدلتے نہیں. تو منافقین بھی بیٹھے تھے بدلے نہیں، تو معاذ اللہ کیا معاذ اللہ حضور میں کوئی کمی تھی؟ نہیں، جیسے میرے سرکار ہے ایسا کوئی نہیں، بلکہ یہاں کا لاک پڑا ہوا ہے تو کچھ نہیں ہوتا. اس لیے دیکھیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا حضور کچھ جس طرح ماں باپ کے حقوق ہے کہ ماں باپ کے حق کیا ہے، ماں کا حق کیا ہے، باپ کا حق کیا ہے، اولاد کے لیے جاننا ضروری ہے. ماں اور باپ کو اولاد کا حق کیا ہے جاننا ضروری ہے. شوہر کو بیوی کا حق کیا ہے جاننا ضروری ہے، بیوی کو شوہر کا حق جاننا ضروری ہے. یہ حقوق العباد ہے، پڑوسیوں کے حقوق، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے حقوق، رشتہ داروں کا حقوق. یہ جو حقوق العباد ہے، یہاں تک سرکار نے تم سفر میں جا رہے ہو، تمہارے بازو کے ان پر سے آ کر ایک اجنبی آ کر بیٹھا، اس کا بھی تم پر حق ہے، اس کا بھی تم پر، یعنی کہ تم سفر میں جا رہے ہو تو اس کو پہچانتے نہیں، لیکن تمہارے بازو کا کر وہ بیٹھا ہوا ہے، اس کا بھی حق تم پر ہے. یعنی اپنی طرف سے اس کو تکلیف نہ پہنچاؤ کسی چیز کے ذریعے سے. لہٰذا اتنے حقوق ہے. تو اعلیٰ حضرت سے پوچھا کہ حضور اعلیٰ حضرت ہی میں سمجھتا ہوں برانڈ ہے، اعلیٰ حضرت کی نظر میں قرآن حدیث کی وہ روشنیاں ہیں. تو اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا کہ کچھ ایسے حقوق مرشد ہو تو مرشد کو جاننا چاہیے کہ مرید کے اس پر کیا کیا حق ہے. اسی طرح مرید ہو تو مرید کو جاننا چاہیے کہ مرشد کے اس پر کیا کیا حق ہے. تو یہ باتیں سمجھنے کے بعد، مرشد کی محبت دل میں آنے کے بعد، مضبوط ہونے کے بعد، جب پیر کی صحبت میں بیٹھو تو پھر باطن بھی صاف ہوتا ہے، ظاہر بھی صاف ہوتا ہے. آئیے میں اعلیٰ حضرت سے پوچھتا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے پہلے مرشد کو کہا. جو اچھا مرشد کون ہوتا ہے؟ اعلیٰ حضرت کی وہ اکثر بات ہم نے کہہ لیا، یہاں سچے پیروں کی بات چل رہی ہے، 2 نمبر پیر کی بات نہیں چل رہی ہے، یہ بھی ذہن میں رکھے. اور یقیناً سچا جو پیر ہوتا ہے جس کے 4 شرائط ہے کہ وہ پکا سنی ہونا، اعلیٰ سے پوچھا کہ پکا سنی ہونا، دوسرا عالم ہونا، اگر عالم نہیں بھی ہے تو کم سے کم اتنا علم ہونا کہ قرآن حدیث سے اپنے مرید کو جواب دے سکے، اور تیسرا وہ فاسق نہیں ہونا، کھلے عام گناہ کرنے والا نہیں ہونا، چوتھا اس کا شجرہ درست ہونا. اعلیٰ سے پوچھا گا کیا پیر کا سید ہونا ضروری ہے؟ کہا نہیں، اگر پیر سید نہ بھی ہو، 4 چیزیں یہ ہو تو وہ پیر بننے کے لائق ہے. یہ 4 چیزیں، پکا سنی ہونا، عالم ہونا، فاسق نہیں ہونا، اور جو ہے اس کا شجرہ درست ہونا، 4 چیزیں ہو. پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ فرمایا ہاں اگر ساتھ میں وہ سید بھی ہو تو نور علی نور ہے. ہاں یہ اعلیٰ حضرت ہے، صحابہ اور اہل بیت کے عاشق.
کہا اگر سید بھی ہو تو نور اللہ نور ہے، لیکن سید اور چار میں سے ایک بھی چیز نہ ہو تو پھر وہ پیر نہیں کہلائے۔ تو یہ چار جو شرطیں ہیں، پھر اعلیٰ حضرت فرماتے دیکھو حضرت امام علی رضا سے غوث اعظم تک، امام علی رضا سے غوث اعظم تک جتنے امام علی رضا کے خلیفہ شارف حضرت معروف کرقی رحمۃ اللہ علیہ سید نہیں، غوث اعظم پر اگر پیر کا سید ہونا ضروری ہے تو امام علی رضا سے لے کر غوث اعظم کے پیر تک کوئی بھی سید نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، پھر فرماتے ہیں سلسلہ چشت جو خواجہ حسن بصری سے پھیلا ہے، خواجہ حسن بصری سید نہیں، تو لہٰذا اگر یہ ذہن بنانے کہ بھائی نہیں ہے تو پھر چشتیوں کا مسئلہ بھی خراب ہو جائے گا، قادریوں کا مسئلہ بھی خراب ہو جائے گا۔ تو لہٰذا یہ چار شرطیں ہیں، ان شرطوں والے پیر کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اب تم پیر بنے ہو تو تمہارے اوپر تمہارے مریدوں کا کیا حق ہے۔ یہ پہلے پیر کو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے پہلے پیر کو نصیحت فرمائی کہ جس طرح ماں باپ کے حق ہے، رشتہ داروں کے حق ہے، ایسا مرشد پر پیر کے مرید کے بھی حق ہے۔ میں کیوں بتا رہا ہوں؟ کیونکہ آپ کو پتہ چلے کہ مرشد کا مقام کیا ہے، مرشد کو پتہ چلے مرید کا مقام کیا ہے۔ پر جب یہ مقام و مرتبہ بندے کی عادت ہے، کوئی چیز کی اہمیت اس کو سمجھ میں آتی ہے تبھی وہ اس کی عزت کرتا ہے، اس کا ادب کرتا ہے۔ تو یہاں مرشد کا ادب کب آئے گا؟ جب اہمیت پتہ چلے گی، ادب آئے گا، عزت آئے گی، تبھی آپ کا سینہ کھلے گا، اور تبھی سینہ کھل کر ان کی نگاہوں سے فیض ملنا شروع ہو جائے گا۔ اب آئیے پہلے مرشد کو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ مرشد کو پہلا وہ اپنے مریدوں کو اپنی اولاد کی طرح جانے، مرشد کو حکم دے رہے حق، پہلا حق کیا ہے؟ اپنی اولاد کو، یہ حق حقوق بتائے گئے مرشد کو، اپنے مریدوں کو اپنی اولاد کی مثل جانے، اور دوسرا جو بات بری دیکھے انہیں منع کر دے، اسے منع کرے اور روکے۔ آج تو یہی تو پرابلم ہے نا، جب مرید کو مرشد، یہ حق ہے، مرشد کا حق ہے کہ مرید اگر اس کے سامنے کوئی بری بات کر رہا ہے، برا کام کر رہا ہے، غلط کام کر رہا ہے، اس کو منع کرنا، اس کو روکنا، یہ تو حقوق میں سے ہے۔ اگر اس میں وہ لاپرواہی کرے تو پھر بندہ لیڈر ہو جاتا ہے، کہتا ہے یہ تو ہمیں ٹوک دیا، ہمیں باتیں کر دیا ہے، ہمیں یہ کر دیا، ہمیں وہ کر دیا ہے۔ آج جو ہمارا ذہن بن گیا، اللہ ہمیں سب کو ہمارے سینوں کو صاف کر یہ باتیں سیکھنے اور سمجھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ کسی کی طرف اشارہ نہیں، کسی کو نشانہ بنانے کا مقصد نہیں۔ میں اکثر بیان میں اس لیے شروع کرنے سے پہلے کہتا ہوں ہمارے آنے کا مقصد اللہ کی رضا ہے اور ہم کو اطاعت رسول کی طرف بلانا ہے۔ لہٰذا جب مرید میں کچھ بری بات دیکھے تو اس کو فوراً منع کرے۔ یہ مریدوں کو یہ سمجھنا ہے کہ مرشد منع کر رہا ہے بری بات، تو یہ تو اس کے اوپر فرض تھا، ضروری تھا نا، حق تھا اس کے لیے۔ اگر وہ منع نہ کرتا تو پھر اگر مرشد والے میں تو سود بھی کاروبار کر لے، نماز بھی چھوڑ لے، گالیاں بھی دے لے، لیکن تو ہے تو میرا مرید، یہ کہاں کا مرشد ہے بھائی؟ تو لہٰذا جو بری بات دیکھے اسے منع کر دے۔ اور تیسرا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس اپنے مریدوں کو مرشد نیکیوں کی ترغیب دے، اچھے کام کی ترغیب دے۔ چوتھا، چاہے مرید سامنے ہو یا غائب ہو، یعنی اس کے پیٹھ پیچھے ہو، اس کے بھلائی اور اس کی اچھائی کے بارے میں مرشد سوچے، اس کی بھلائی اور اس کے اچھائی۔ بعض لوگ کہتے ہیں آپ اتنا نرم دل کیوں ہو جاتے؟ بھائی یہ تو حق میں سے ہے نا۔ باپ کے اگر 4 بچے ہو تو ایک بچہ نافرمان ہو تب بھی اس کی بھلائی کو سوچتے ہیں، مرشد بھی یہی چاہتے ہیں۔ لہٰذا اس کی بھلائی کے بارے میں سوچے، اور ہمیشہ 5واں حق بتاتے ہیں ہمیشہ اپنی دعاؤں میں اس کو شریک رکھے۔ مرید کو اپنی دعا، مرشد کو چاہیے کہ اپنے مریدوں کو اپنی دعاؤں میں شریک کرے۔ اسی طرح 6ویں، اس کی طرف سے برائے نادانی جو گستاخی بے ادبی واقع ہو مرید کی طرف سے، اسے درگزر کرے، جان معاف کر دے۔ یہ سرکار کے سنت مبارکہ کا بھی معاف کر دے۔ لہٰذا سمجھ رہے، مریدوں کو سمجھنا چاہیے کہ کیوں مرشد معاف کر رہے ہیں، بھائی معاف کرنے کا حق ہے۔ لہٰذا پھر فرمایا اس پر اپنے نفس کے لیے ناراض نہ ہو، اپنی ذات کے لیے ناراض نہ ہو۔ مجھے گالی دے دیا، آپ اس سے بھی مل رہے جو آپ کو گالی دیتا ہے۔ میں نے کہا اپنی ذات کے لیے ناراض ہو ہی نہیں سکتے، ناراض اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ دوستی بھی اللہ کے لیے، ناراضگی بھی اللہ کے لیے ہونا چاہیے، ذات کے لیے ناراض نہیں ہونا۔ جو مولا کائنات کا وہ بڑا مشہور واقعہ میں اکثر سناتا ہوں کہ ایک بندے نے آپ کے منہ مبارک پر توکا تھا، آپ نے چھوڑ دیا جنگ۔ کہا اے علی مجھے چھوڑا کیوں؟ کہا جنگ سے نکلا تھا اللہ کے لیے، جنگ میں آیا تھا میدان میں اللہ کے لیے، جب تو نے مجھے اپنے تھوکا تو میں اپنا غصہ بھی شامل ہو رہا، تو میں اپنے لیے کوئی کام نہیں کرتا۔ یہ اخلاق دیکھ کر اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ لہٰذا
اپنی ذات کے لیے کبھی مرشد کو چاہیے کہ اپنے مرید پر اپنی ذات کے لیے ناراض نہ ہو، اور اس کی ہدایت کے لیے، اب یہ غور مریدوں کو سمجھے، مرشد کا حق ہے یہ، اور اس کی ہدایت کے لیے غصہ ظاہر کرے، اگر وہ نہیں سنا تو اس پر غصہ کرے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے فتویٰ میں فرما رہے ہیں کہ مرشد کا حق کیا ہے مریدوں پر، تو جہاں کہہ رہے ہیں کہ اس کو بچے کی طرح سمجھے، جو اس میں بری بات دیکھے تو منع کرے، اس کو نیکیوں کی ترغیب دے، اس کے سامنے اور پیچھے جب بھی ہو اس کے بھلائی کے بارے میں سوچے، چاہے سامنے بیٹھا ہو چاہے پیچھے ہو، اور ہمیشہ اپنی دعاؤں میں شریک کرے، اور اس کے غلطیوں کو معاف کرتے رہے، اور اپنے نفس کے لیے اس پر ناراض نہ ہو۔ ساتھ میں کہا اس کی ہدایت کے لیے اس پر غصہ ظاہر کرے، اور اس کے دل میں اس کی بھلائی کا جو ہے نا، اور دل میں اس کی بھلائی کا خواست کر رہے ہیں، یعنی غصہ میں کر رہا ہوں اللہ کے لیے، بس تیری بھلائی چاہتا ہوں، مرشد کو چاہیے۔ اور مرشد کے لیے کیا حکم ہے؟ فرما اس کے مال سے، یعنی مرید کے مال سے کچھ طلب نہ کرے، امید نہ رکھے بھائی اتنا کمارا میرے کو بھی تھوڑا دے۔ کچھ لوگ آئے میرے پاس بھی کہنے گا ہمارے مرشد کہتے ہیں تمہاری کمی میں ہمارا 5% کا حصہ ہے۔ میں نے کہا یہ کیا بات، یہاں تو اعلیٰ حضرت حقوق بیان کر رہے ہیں، پر اس کے مال سے کچھ طلب نہ کرے۔ ارے کہتا بندہ کہ ہمارا حصہ ہے، لہذا اب یہاں تک اعلیٰ حضرت نے مرشد کو حکم دیا کہ اپنے مریدوں پر کیسا رہے۔ اب آئیے مریدوں کو حکم کیسا ہے کہ مرشد پہ کیسا ہے؟ یہ تو پیر کا تھا نا حق کہ مریدوں پر کیسا حق ادا کرے، اب مرید کو چاہیے کہ مرشد کا حق کیسا ادا کرے، یہ سمجھ جائیے آپ۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس کے ہاتھ میں مردہ بدست زندہ ہو کر رہے، یعنی جس طرح ایک غسال میت کو غسل دیتا ہے تو میت غسال کے ہاتھ میں آنے کے بعد بس اس کے ہاتھ میں تھا کہ میت کو ادھر پلٹا یا ادھر پلٹا، اٹھائے بٹھائے لٹائے، میت کوئی حرکت، تو اس طرح مرشد کے ہاتھ میں ہو جائے۔ یہ حق ہے مریدوں کو کہ اپنے آپ کو مردہ سمجھے، اور مرشد کو یوں سمجھے کہ میں نے ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، اب جو چاہے جیسا کرے۔ اب یہ یقین کہاں سے پیدا ہو جی؟ پہلے بزرگوں میں یہ یقین ہوتا تھا اپنے مرشدوں پر، تب جا کر ان کو اعلیٰ درجات عطا فرمایا، پھر ظاہر و باطن میں ان کی چمک نظر آتی تھی۔ لہٰذا ایک تو کہ مرشد کیا کرے، مرید کیا کرے، اپنے ہاتھ میں ہاتھ دینے کے کہے کہ میں تو مردہ ہوں بس میرا پیر ہی زندہ، یعنی اب پیر کی مثال غسل کی طرح ہے، مرید کی مثال مردے کی طرح ہے۔ پھر دوسرا اس کی رضا کو، یہ توجہ فرمائے، سو رہے کیا سراج؟ آنکھ کھول کے سو رہے، ہاں میں تو منہ پہ پانی مار کے آؤں۔ اس کی رضا کو، یعنی مرشد کی رضا کو اللہ کی رضا، اور اس کی ناخوشی کو اللہ کی ناخوشی سمجھے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام اہل سنت کہہ رہے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، اعلیٰ حضرت کے فتاوی رضیہ سے میں آپ کے سامنے یہ بات پڑھ لگا ہوں۔ لہٰذا دوسرا، اب تیسرا یہ سیکھنا ہے، یہ تربیت کے طور پر بول رہا ہوں، واللہ میرے دل میں کوئی خواہش نہیں ہے، نہ کوئی نفس ہے، میں کچھ بھی نہیں، لیکن اتنی تو حقیقت ہے، قطرہ ہی صحیح مجھ کو دریا سے تو نسبت ہے۔ میں تو کہتا ہوں سرکار یہ آپ کے مریدین ہیں، جو نہ میرے لیے کوئی کہہ رہا ہوں بلکہ میں سارے تربیت کے طور پر کہہ رہا ہوں، آپ کی اور میری تربیت اللہ نیتوں کا بہتر جاننے والا ہے۔ لہٰذا اس کی مرشد کی رضا کو اللہ کی رضا سمجھے، اس کی ناخوشی کو اللہ کی ناخوشی سمجھے، اور مرید کو چاہیے کہ اسے اپنے حق میں تمام اولیاء زمانہ سے بہتر سمجھے۔ اب تو جدھر ہری ادھر چلی کے دور چل رہا ہے، بس وہ فلاں چمکدار چل رہا تو اس کے پیچھے سے لگے بھائی ہمارے پاس مرشد کے پاس تو کوئی لیڈر نہیں آتا، پہلوان نہیں آتا، فلاں کے پاس فلاں لیڈر مرشد، اور ادھر چلو ذرا ان کے پاس اتنے آتے رہتے لیڈر آتے رہتے تو ان سے مرید ہو تو اپنا بھی کام نکل جاتا، یہ ذہن ہوگا، لیکن فیض نہیں ملتا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے اپنے مرید پیر کو اپنے زمانے کے تمام اولیاء سے بہتر سمجھے، یہ حق ہے مرید پر، مرشد کا۔ اور اگر کوئی نعمت بظاہر دوسرے سے ملے، یعنی تمہارے پیر مرید ہوئے تم پیر کے، لیکن کچھ روحانی ترقی، کچھ نعمت دوسرے پیر سے، دوسرے بزرگ سے ملے، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر تمہیں کوئی نعمت بظاہر دوسرے سے ملے تب بھی یہ سمجھو یہ میرے پیر کی عطا ہے، تب بھی یہ سمجھو یہ میرے پیر کی عطا ہے، کیونکہ ان کی توجہ، ان کے صدقے میں ان کو تم پہچانے گئے ہو۔ یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کا فتویٰ ہے، بابا ذرا غور سے سمجھنا۔ پھر فرماتے ہیں مال، اولاد اور جان سب ان پر تصدق کرنے کے لیے تیار رہے، ہم تو وقت دینے کے لیے تیار نہیں رہتے،
کہاں میاں کام ہے تیرا؟ نہیں حضرت وہ ذرا کام تھا میرا، وہ کام تھا میرے کو وہاں جانا تھا. جبکہ مرشد بولتے کہ تیار نہیں، چہرے دیکھتا ہوں میں اکثر، کہاں بولتے کہ چلو بلکہ کہاں کام لگاتے کہ پہلے تیار. یہاں تو دیکھیں مال اولاد جان سب کچھ ان پر تصدق کرنے کے لیے تیار ہے، یہاں وقت کا تصدق کرنے کے لیے تیار نہیں رہتے. بس فون آتے کہ بولے ارے کہاں لگا لو بھائی، بولو یہاں جانا ہے، ماں ہوں میں یہاں ہوں، یہ کرنا ہوں، یہ ٹائم. اکثر دیکھا کیا بھائی، کبھی ہوتا کیا ہے، مرشد کچھ کام کے لیے مرید کو ہوتے ہیں بھائی یہ کام کرو، اور اس کو گھر میں ارجنٹ کام بھی ہوتا ہے کبھی. اب دو راستے ہیں کہ گھر میں ارجنٹ کام ہے، مرشد میرے کو یہ کام کرو بول رہے ہیں. اب طریقت کا شریعت کا تقاضا یہ کہ دونوں میں سے ہم کیا کریں، ادھر گھر کا کام ہے ادھر مرشد کا حکم ہے، دونوں میں سے ہم کیا کریں. تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ آپ دونوں میں ارجنٹ کون سا کام ہے وہ پہلے کریں. گھر کا کام ہے تو پہلے ماں باپ کا کام کریں، اس کے بعد نہیں ارجنٹ مرشد کا کام ہے تو پہلے مرشد کا کام کریں، یہ شریعت. لیکن طریقت کیا جانتے ہیں آپ، گھر کے کام کو چھوڑ کر مرشد کے کام کو پہلے کریں. ارے بھائی گھر میں پریشانی ہے، ارے بھائی صاحب گھر میں والے مر رہے تھے لیکن مرشد کی خدمت کرے تو اللہ ان کو جان بخش دیا. تمہیں کیا معلوم ہے مرشد کی خدمت کیا ہوتی ہے؟ گھر میں مر رہے تھے اور مرشد نے بلایا، گھر کا کام چھوڑا پہلے مرشد کے پاس جا، اس مرشد کی خدمت سے اللہ ایسے راضی ہوا مرنے والے کو جان بخش دی، مرنے والے کی مشکل کو آسان فرما دی. تو کبھی آپ مرشد کو کے کام کو اپنے کام سے زیادہ اہمیت دے کر دیکھیں، پھر آپ کے جو کام ہیں آسانی سے بننا شروع ہو جاتے ہیں. نہیں وہاں جانا ہے یا جانا ہے. خیر یہ تربیت کے لیے میں آپ کو بول رہا ہوں. مال اور اولاد جان سب اس پر تصدق کرنے کے لیے تیار رہے. پھر آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی جو بات اپنی نظر میں خلاف شرع، یعنی مرشد کی کوئی بات ایسے دیکھ رہی ہے شریعت کے خلاف ہے. ذرا غور سے یہ جملہ، یہ سچے پیروں کی بات ہو رہی ہے، 2 نمبر پیروں کی بات نہیں ہو رہی. پہلی بات یہ بھی ذہن میں رکھیں، اس کی جو بات اپنی نظر میں خلاف شرع بلکہ معاذ اللہ کبیرہ گناہ معلوم ہو، اس پر بھی نہ اعتراض کرے. آپ سمجھے کوئی ولی بول رہا یا اعلیٰ حضرت بول رہے، اس پر بھی کوئی اعتراض نہ کرے، نہ دل میں بدگمانی کرے، نہ اعتراض کرے. بظاہر تمہاری نظر میں تو شریعت میں حرام ہے، یہ کام کر رہے ہیں تو اعلیٰ یہ سچے پیر کی بات ہے. پہلے 2 نمبر کی پیر کی بات نہیں، کوئی گانجا پینے والا ہے، کوئی نماز بے نمازی، میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں. جو سچے پیر میں ان کی بات کر رہا ہوں، جو ان کے 4 شرطیں اعلیٰ حضرت نے بیان فرمایا ہے، ان کے اندر جو 4 شرطیں لکھے، اس کی جو بات اپنی نظر میں خلاف شرع بلکہ معاذ اللہ کبیرہ گناہ معلوم ہو، اس پر بھی نہ اعتراض کرے، نہ دل میں بدگمانی کو جگہ دے، بلکہ یقین جانے کہ میری سمجھ کی غلطی ہے. یہ آگے فرماتے اللہ دوسرے کو اگر آسمان پر اڑتا دیکھے، آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا دوسرے کو اپنے آسمان پر اڑتا دیکھے، جب بھی پیر کے سوا دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دینا سخت گناہ. بولو نا سبحان اللہ. یہ ساری باتیں تو یہ حقوق تو خاص طور پر ریکارڈ کر کے تو اللہ میاں اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. بس پیر کے بھی حقوق اولاد کی طرح ہے، پیر پر کیا حقوق ہے، مریدوں میں کیا حقوق ہے پیر کے، یہ خاص طور پر سمجھنا چاہیے. یعنی آنکھوں کے سامنے کوئی آسمان پر بھی اڑے تب بھی کسی جو ہے نا دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کو سخت آگ جانے. یہ تو گناہ کا میں نے سخت آگ جانے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں. کیونکہ اعلیٰ حضرت فرماتے ایک باپ کا دوسرا باپ نہ بنائے. مرشد ایک باپ ہوتا ہے، دوسرا باپ، جس طرح ایک بیٹے کا ایک ہی باپ ہوتا ہے دوسرا نہیں ہوتا، اسی طرح مرشد بھی ایک ہوتا ہے. ایک باپ کا دوسرا باپ نہ بنائے. پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس کے حضور بات نہ کرے. ہنسنا تو بڑی چیز ہے، یہ ادب حق ہے، مرشد کے سامنے ہنسنا تو بڑی چیز ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بات بھی نہ کرے. اللہ اکبر. اس کے سامنے آنکھ کان دل ہم و تن اسی کی طرف مصروف رکھے. یا سامنے بیٹھے تو دیکھو آنکھوں میں نیند آ رہی، بے چین ہو رہے. اعلیٰ فرماتے اس کے سامنے آنکھ کان دل تن اسی کی طرف مصروف رکھے. دیکھتے تھے بھائی مرید جب اس کیفیت کو اپنے اندر پا لیتا نا، جو حق ہے پا لیتا ہے نا، تو سینے کے دروازے کھل کر روحانی ترقی ہوتے ہوئے نظر آئے. 17 سال کی عمر میں حضرت خضر پیر اپنے مرشد کے مرید ہوئے تھے، خواجہ محبوب اللہ کے خضر پیر عبد القادر صدیق 17 سال کی عمر میں. اور فرماتے کہ ان کا اتنا ادب کرتے تھے، وہ ادب ہی ہے جن کو آج اللہ نے ان کو بحر العلوم بنایا تھا. 17 سال کی عمر سے ساری زندگی اتنا ادب کرتے تھے، لوگ خاندان والے تو حیران تھے اتنا ادب کرنے والا بندہ ہے اپنے پیر کا.
اور پھر دیکھیں اس کا صلہ کیا ملا؟ بحر العلوم. لہذا اعلیٰ حضرت کے اس قول کو سمجھیے، اس کے سامنے آنکھ کان دل ہم و تن اس کی طرف مصروف رکھے، اور پھر بنا جو پوچھے پیر جو پوچھے نہایت نرم آواز سے با کمال ادب بتا کر جلد خاموش ہو جائے. جو پوچھے ادب کے لحاظ سے، اور پھر جلد ادب سے جواب دے کے جلدی خاموش بھی بیٹھ جائے. یہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں. اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ باطن جو پاک ہوتا ہے اللہ کے ذکر سے اور پیر کی نگاہ کرم سے، لیکن پتہ تو چلے کہ پیر کے مرید کے حق کیا ہے، پیر کا حق کیا ہے. تو لہٰذا اور فرماتے ہیں اس کے کپڑوں، اب اعلیٰ فرماتے ہیں اس کے کپڑوں اور اس کے بیٹھنے کی جگہ، اس کی اولاد، اس کے مکان، اس کا محلہ، اس کے شہر کی بھی تعظیم کرے. امام علیہ سنت جب ماہرہ شریف جاتے تھے نا اپنے پیر سے ملنے کے لیے، ماہرہ آج بھی بریلی سے وہ 150 کلومیٹر دور ہے ماہر ہرا، تو ریلوے اسٹیشن پہ اترتے ہی چپل اٹھا لیتے تھے اعلیٰ حضرت، وہاں سے اپنے پیر کے آستانے کو ننگے پیر جا کر. اور کسی وجہ سے جو ہے آپ نے، کیونکہ جانور کتوں کو اس وقت پالنا شریعت میں اجازت ہے جب کوئی مال چوری ہونے کا خدشہ ہو، تو آپ اعلیٰ حضرت کہ مجھے تو کتے چاہیے کہ فلاں مال کی حفاظت کے لیے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا یہ دونوں میرے بیٹے آپ کے در کے کتے ہی ہیں. یعنی حجت الاسلام کو مفتی اعظم کو پیش کر کے اعلیٰ حضرت نے فرمایا یہ میرے دونوں بیٹے شہزادے پیر و مرشد آپ کے در کے کتے ہی ہیں، ان کو رکھ لیجیے. تو خیر یہ بزرگوں اگر ادب پہ آ جائے، آپ نے محبوب الہی کے واقعہ سنا ہوگا کہ ایک کتے کو گلی میں گزرتا دیکھا تو کھڑ گئے، کہا ایسے ہی کتا میں نے پیر گلی میں دیکھا تھا. تو خیر تو لہٰذا اعلیٰ فرمایا اس کے کپڑوں، اس کے بیٹھنے کی جگہ، اس کی اولاد، اس کے مکان، اس کے محلہ، اس کے شہر کی بھی تعظیم کرے. پھر فرماتے اعلیٰ حضرت جو وہ حکم دے کیوں نہ کہے دیر نہ کرے. جو وہ حکم دے، ہاں اچھا حضرت آپ بلا رہے، ارے یہ ارے بھی نہ کرے، کیوں یہ بھی نہ کرے. کبھی کر کے دیکھیں آپ، کوئی اہم کام چھوڑ کر پیر کا کام کر دیکھیں، وہ آپ کا اہم کام چٹکیوں میں حل نہیں ہوا تو تب بتا. کبھی اس منزل پر آؤ نا، کبھی کب تک پیچھے رہیں گے، آگے بڑھو محبت میں. کہا جو وہ حکم دے کیوں نہ کہے دیر نہ کرے، سب کاموں پر اس کے کام کو آگے بڑھے. سب کاموں پر اس کے کام کو تقدیم ہے. کون بول رہے ہیں؟ صوفیوں میں اعلیٰ حضرت بتا رہی ہے واقعہ، پھر میں فتویٰ رضویہ سے میں آپ کے سامنے پڑھ لگا ہوں. پھر فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت اس کی غیبت میں بھی، اس کے غیبت اس کے وہ بیٹھا ہوا نہیں، اس کے غیبانہ طور پر اس کے غیبت میں بھی اس کے بیٹھنے کی جگہ پر نہ بیٹھے. یعنی پیر نہیں ہے پھر بھی اس کی جگہ پر باپ نہ بیٹھے. اس کے موت کے بعد بھی اس کی زوجہ سے نکاح نہ کرے. روزانہ اگر وہ زندہ ہے تو اس کو سلام اور عافیت کی دعا بکثرت کرتا رہے. اگر وہ زندہ ہے روزانہ، اگر وہ زندہ ہے تو اس کی سلامت اور عافیت کی دعا بکثرت کرتا رہے مرید. اور اگر انتقال ہو گیا تو روزانہ اس کے نام پر فاتحہ، درود و ثواب توفتاً بھیجتا رہے. پھر فرماتے اعلیٰ حضرت اس کے دوست، یہ جملہ سیکھنا، اس کے دوست کا تم دوست بنو، اس کے دشمن کا تم دشمن رہے. لڑا بندہ اس سے آپ ملاقاتیں کر رہے ہیں، پھر کہہ رہے ہیں کہ بھائی لڑائی آپ کے ساتھ آگے مل گیا. تو دیکھیے ایک یہ ہوتا ہے دشمن اور ایک ہوتا ہے بیک آؤٹ کرنا. ہمارے پاس جو بچے نہیں آ رہے ہم ان کا بیک آؤٹ کیا، ہم اس کے دشمن نہیں ہیں، نہ وہ ہمارے دشمن ہیں. یہ بات درست ہے، جو بچے نہیں آ رہے ہیں نہ ہم ان کے دشمن ہیں نہ وہ ہمارے دشمن بھی نہیں ہیں. یہاں دشمن کی بات چل رہی ہے. ایک ہوتا ہے دشمن، پیر کے دشمن سے دشمنی رکھنا، پیر کے دوست سے دوستی رکھنا. تو یہاں دشمنی نہیں ہے، پہلے بات کلیئر کر لے ذہن میں. ایک ہوتا ہے دشمنی رکھنا اور ایک ہوتا ہے بیک آؤٹ کرنا. ہم نے ان کو بیک آؤٹ کیا ہے کیونکہ نہ انہوں نے آ کے اپنی صفائی پیش کی، نہ انہوں نے کوئی بات ہمیں موقع دیا بات کرنے کا، کچھ نہیں. بس انہوں نے بس دھن سے پتہ نہیں اپنے وقت کو، اپنے آپ کو بہت بڑا قطب ولی سمجھ گئے، یا کسی کی بات میں آ کر انہوں نے فیصلہ لیا کہ ہم نہیں جائیں گے، تو انہوں نے بیک. تو اب صحابہ کرام میں سے بھی اگر کوئی ایسا کوئی غلطی کرتا تو حضور ان کا بیک آؤٹ کرتے تھے. یا بیک آؤٹ سے مراد دشمنی نہیں ہے، بیک آؤٹ کیا ہے؟ تو صحابہ کرام سے کچھ غلطی ہو جائے تو سرکار نے فرمایا نہ ان کو سلام کرو نہ ان سے بات کرو.
یہ نہیں کہا کہ ان سے دشمنی کرو، ان کو دیکھو تو غصے سے ہو، نہیں، ایسے کام ہرگز نہیں کرنا، بیکاٹ کرو۔ اور جب وہ غلطی ان کی معاف ہو گئی، سرکار نے بھی قریب کر لیا تو صحابہ بھی بات کرنے لگ گئے۔ تو یہ ہمارا جو بچے نہیں آ رہا، ہمارا ان کا بائیکاٹ ہے، دشمنی نہیں ہے، یہ بات ہے، کیونکہ نہ وہ ہمارے دشمن ہے تو ہم ان کے کیوں دشمن بنے، نہ ہماری خانقاہ کے دشمن ہے، نہ ہماری بارگاہ کے دشمن ہے، معاذ اللہ، نہ میرے دشمن ہے، تو ہم ان کا بائیکاٹ کرتے ہیں، دشمنی نہیں کرتے۔ لہٰذا پیر کے دوست کو اپنا دوست سمجھے، پیر کے دشمن کو اپنا دشمن سمجھے۔ آخری بات، کیونکہ ذکر بھی پڑھانا تھا، یہ بات یہاں تک میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ تو جو ایسے حق ادا کرتے ہوئے پیر و مرشد کی صحبت میں رہتا ہے، اس کے لیے باطن صاف ہونے کا اللہ ذریعہ بنا دیتا۔ پھر فرمایا کہ اب جو اللہ کا ذکر مرد مومن کی نظر پاک اور نماز کی پابندی وہ ایسے ذریعے ہے، خد افلح من تزکا، جن کو اللہ دارین کی کامیابی عطا فرماتا ہے۔ میں نے سورہ اعلیٰ کی آیت نمبر 14 اور 15 کی تفسیر میں چند باتیں، اور حقوق پیر کیا ہے، اور پیر پر مریدوں کا حق کیا ہے، مریدوں پر پیر کا حق کیا ہے، فتاوی رضویہ سے میں نے آپ کے سامنے پڑھا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں سچا عاشق رسول بنائے۔ اللہ تعالی ہمارے ظاہر باطن جسم دل اور روح کو پاک و صاف بنائے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو اپنی طرف پھر لے، اللہ ہمارے اعمال میں اخلاص عطا فرمائے، دکھاوا ریاکاری سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ کہنے میں بولنے میں کچھ غلطی اور بےادبی ہو گئے تو اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب العالمین۔